کس نے بتایا؟ یہ اللہ کے احسان ہے، بہت بڑے احسان ہے۔ آج عید الضحیٰ کا دن ہے، تو اللہ نے اس موقع پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ ایک عمل عطا فرمایا ہے۔ اور وہ عمل کیا ہے کہ جس طرح تمہارے آباء و اجداد میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا، آج اس عمل کے لیے تم اپنی جان، مال، وقت اور جو محنت تمہارے عمل میں چل اس کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے جتنے احسان ہیں، فرمایا ہم سب سے بڑا احسان جو اللہ نے مجھ پہ اور آپ پہ عطا کیا وہ دین اسلام ہے، اور وہ پیغام ایمان ہے، اور محمد رسول اللہ کا وہ پیغام جو دل میں بس چکا، اس کا شکر ادا کرنا۔ اور آج عید کے موقع پہ اس شکر کا یہ مسلمان اظہار کرتا ہے۔ یہ سمجھتا ہے، غیر مسلم سمجھتا ہے اسے مال سے محبت ہے، غیر مسلم سمجھتا ہے اسے دنیا کی چیزوں سے محبت ہے، لیکن آج مسلمان اپنی جان کو، مال کو کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے دین کے لیے ذبیحہ جو کیا کر رہا ہے؟ ذبح کر رہا ہے۔ لیکن یہ غیر مسلم نہیں جانتا کہ یہ ذبیحہ کس لیے ذبح کیا جا رہا ہے۔ یہ مسلمان اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جو قربانی کی تھی، یعنی دل میں جو جذبہ تھا، دل میں جو تشکر تھا، دل میں جو کیفیت تھی، وہ ذبیحہ ذبح کرنا نہیں تھا، وہ دمبا ذبح کرنا نہیں تھا، وہ مینڈا ذبح کرنا نہیں تھا، بلکہ اللہ اکبر، وہ تو ذبح کرنا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو جو ذبح کر رہے ہیں، نیچے لٹا رہے ہیں، اور لٹانے کے بعد جو ذبح کر رہے ہیں، تو وہ تو اللہ نے احسان فرمایا، وہ تو اللہ نے احسان فرمایا کہ کیا ہے ابراہیم، ہم آپ کے لیے دمبا پیش کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے جذبات اس موقع پہ کہ انسان کیا ہے، اللہ اگر میرے سامنے میرا بیٹا ہوتا، اے اللہ دنیا کی کوئی بڑی سی بڑی نعمت ہوتی، تو اے اللہ آج کے دن اگر آپ حکم کرتے تو اے اللہ میں اس کے لیے تیار ہوں، اے اللہ میں اس کے لیے تیار ہوتا اور کبھی میں سے گریز نہ کرتا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو اللہ نے ان کو ازمائش فرمائی، اس ازمائش کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، اور عجیب انداز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بیان کرتے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذَا التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام دنیا کے اندر پیغمبر بنا دیے گئے، اب ازمائشیں شروع ہو گئی، ازمائشیں شروع ہوئی۔ سب سے پہلی ازمائش گھر سے شروع ہوئی، پھر یہاں گھر سے ازمائش، یہاں سے نکلنے کے بعد شام کی طرف سفر کیا، دوسری ازمائش۔ پہلی ازمائش گھر سے اپنے مخالف ہو گئے، بت پرستی میں لگے ہوئے ہیں، اور بت پرستی میں لگ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اب اس ازمائش کے بعد جب یہاں سے نکلتے ہیں تو ملک شام کی طرف سفر کرتے ہیں، دوسری ازمائش ہے۔ فرمایا ابراہیم ایسا کرو کہ اپنے بیوی کو وادی زیزر کے اندر چھوڑا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ۔ فرمایا آپ کیا کرو، اپنے بیٹے کو، دوسری ازمائش آئی، اپنی بیوی اور بچے کو، معصوم بچے کو وادی زیزر جنگل میں چھوڑا۔ اتنی بڑی ازمائش۔ تیسری ازمائش آئی، یہاں سے ازمائش علی پاس ہوئے، پہلی ازمائش علی پاس ہوئے، اب تیسری ازمائش آئی۔ فرمایا اے میرے خلیل، اے میرے پیغمبر قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ کہنے لگے اے میرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے میں دیکھتا ہوں کہ تجھے میں ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیرا کیا خیال ہے۔ تیسری ازمائش ہے۔ پہلی ازمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت فرماتے ہیں کہ قوم میلے پہ جانے لگی تو ابراہیم علیہ السلام جہاں پر یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے وہاں چلے گئے اور کہنے لگے ابراہیم آپ ایسا کریں ہمارے ساتھ چلیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، میں بیمار ہوں۔ اب یہ بیماری کیا تھی؟ تشریح کے اندر مختلف احوال آئے۔ بیماری یہ تھی کہ پیغمبر شرک سے پاک ہوتا ہے، پیغمبر کی جو نگاہ ہے وہ اللہ کی ذات پہ ہوتی ہے،
ان بتوں کی طرف اور ان دنیا کے زیب و زینت رکھنے والے لوگوں کی طرف نہیں ہوتی۔ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، میلے میں جا کے وہاں پہ جا کے اپنا ایک جو ان کا کھیل تماشا تھا اس میں لگے ہوئے، اور پیغمبر کی ذات عظیم ذات ہوتی ہے، اس کا دل کھیل تماشے میں نہیں لگا کرتا۔ اب کیا ہوا، حضرت ابراہیم سے فرمایا کہ ہاں تم جاؤ لیکن میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ اب کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ اچھا تم جاؤ، میں تمہارے بتوں کے ساتھ کرتا ہوں، دیکھو کہ تم جن کو تم نے خدا بنا رکھا ہے۔ تو جس وقت وہ چلے گئے تو پیچھے